رخ سے پردہ اب اپنے اٹھا دو، رخ سے پردہ۔ بعض ہمارے اہل سنت کے احباب بھی غلط فہمیوں کا شکار ہے، ان کو بھی غلط فہمی دور کر دینا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تعظیم کے لیے سجدہ ہم کر سکتے ہیں، تعظیم کے لیے۔ اس کے لیے وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس آیت سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب انہوں نے سجدہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو ہم بھی اولیاء اللہ کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا، فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، تعظیم کا سجدہ تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے لیے تھا۔ امت محمدیہ کے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا، امت محمدیہ کے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، یہ سجدہ تعظیمی سابقہ امتوں کے لیے، سابقہ نبیوں کی جو امتیں تھیں ان کے لیے سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن امت محمدیہ کے لیے سجدہ تعظیمی بھی ناجائز ہو گیا، حرام ہو گیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک جانور آیا، ایک اونٹ آیا، اور سیدھے آ کر حضور کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک جانور نے سجدہ کیا تو صحابہ کرام محبت اور وارفتگی کے عالم میں پیارے آقا سے عرض کرنے لگے کہ حضور یہ تو ایک جانور ہے جو آپ کو آ کر سجدہ کر رہا ہے، حضور ہم تو انسان ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ آپ کے لیے، آپ کے ذریعے ہم کو قرآن ملا، آپ کے ذریعے ہم کو رحمان ملا، آپ کے ذریعے ہم کو خدا تک راستہ ملا۔ آقا ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح جانور نے سجدہ کیا ہے اسی طرح ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مخلوق کے لیے کسی مخلوق کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ آقا نے فرمایا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو سجدہ تعظیمی بھی امت محمدیہ کے لیے ناجائز ہو گیا، لیکن پھر بھی بعض لوگ چاہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے محبت اور عقیدت احترام میں آ کر کچھ نہ کچھ ان کی عقیدت و احترام کے لیے سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے اکابرین سے سنا ہے کہ سیدی محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ جب تم اولیاء اللہ کے آستانوں پر جاؤ، اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری کے لیے جاؤ، تو سیدی محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جانے کے وقت اپنے جسم کو شریعت کے تابع رکھو، اپنے جسم کو شریعت کے تابع رکھو، یعنی وہاں پر جا کر سجدے مت کرو، اپنے جسم کو شریعت کے تابع رکھو اور اپنے دل کو ان کے قدموں میں ڈال دو، اپنے دل کو ان کے قدموں میں ڈال دو، کیونکہ دل کو قدموں میں ڈالنے سے کسی نے منع نہیں کیا، شریعت میں، اسلام میں، فقہاء کرام نے کسی نے منع نہیں کیا۔ فرماتے ہیں اصل تعلق دل کا ہے، اپنے دل کو اولیاء اللہ کے قدموں میں ڈال دو، ان کے مزارات کے پاس ڈال دو، لیکن ظاہر کو، اپنے جسم کو شریعت کے تابع رکھو۔ تو بہرحال اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جا کر سجدہ کرنا، تعظیمی سجدہ، یہ حرام ہے، لیکن کسی کو اگر سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر یہ شرک کہہ دینا، یہ سراسر گمراہی ہے، کیونکہ وہ سجدہ تعظیمی بھی ہو سکتا ہے، عبادت کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ گمان یہی ہے کہ کوئی ناواقف شخص اگر سجدہ کر رہا ہے، عبادت کا تو سجدہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی تعظیمی کر رہا ہوگا، تعظیمی کرنے سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن شرک نہیں ہوتا۔ اسی طرح عقائد